سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ہم آپ کے عہد کے اندر جی رہے ہیں. یعنی یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ ہمیں سوال نہیں کرنے دیا جاتا، اور اگر ہم کوئی سوال کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی اس کا شافی جواب نہیں ملتا. حالانکہ فرشتوں نے بھی اللہ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جہاد کے حوالے سے آپ کا جو نقطہ نظر وہ ہمارے سامنے ہے کہ جب تک اسلامی ریاست جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہوگی یا اس کی سربراہی کے اندر جو ہے نا جہاد کا یہ کام جو ہے سر انجام دیا جائے گا. لیکن اگر حکومتیں جو ہیں اتنی مغلوب ہو جائیں کہ وہ کچھ نہ کر پائیں، وہ جس طرح ماضی قریب کے اندر بھی ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، اور زمانہ قریب کے اندر بھی یا اس سے تھوڑا پہلے بھی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور بھی ہمارے دوسرے بزرگ حضرات، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی ایسی کوئی پشت پناہی ان کو تھی یا حکومت ان کو کوئی سپورٹ کر رہی تھی، لیکن اپنے طور پر انہوں نے یہ کام کیا. اور ہم نے بہت ساری ایسی مثالوں کے اندر ایسے بھی دیکھا ہے کہ حکومت نے ان کی طرف سے سپورٹ نہیں تھی، لیکن ان جماعتوں نے کچھ جماعتوں نے اپنے طور پر یہ کام کیا اور اس کے مثبت اثرات بھی ہمیں دیکھنے کو ملے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ جس صورت کے اندر اسلامی جماعت اگر وہ اس طرح منظم نہ ہو، مغلوب ہوں حکومت جو ہے، لیکن جماعتیں جو ہیں وہ ان کو اس بات کی اجازت ہو کہ وہ جہاد کی تحریک شروع کر سکیں؟ جماعتوں کو اقامت حدود کے لیے کیوں نہ کہا جائے؟ حکومتیں مغلوب ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے جہاد سے کہیں زیادہ بڑے احکام وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بعض جرائم کی سزائیں بیان کی ہیں. تو جماعت اسلامی سے درخواست کی جائے کہ وہ اپنے منصورہ میں ایک جلاد مقرر کر دے اس مقصد کے لیے. آپ پسند فرمائیں گے اسے؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی وہ سارا استدلال تو یہاں بھی ہے کہ حکومتیں مغلوب ہو گئی ہیں، ان کا طرز عمل صحیح نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری انجام نہیں دے رہے ہیں. تو اس سے کہیں زیادہ بڑے احکام وہ ہیں. یہاں تو آپ کو خود بھی مرنا ہے، وہاں صرف کوڑا ہاتھ میں پکڑنا ہے. یعنی یہاں دوہری مصیبت ہے. وہاں تو جو مجرم ہے اسی کو سزا دینی ہے. تو پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ حکم جس کو دیا جاتا ہے اسی کو عمل کرنا ہوتا ہے. اسلام کے احکام دو طرح کے ہیں. ایک وہ احکام ہیں جو فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے، ان پر ہم عمل کرتے ہیں. یعنی میں ہوں، آپ ہیں، مجھے معلوم ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، کوئی نہ پڑھے تب بھی پڑھنی ہے. ساری مسلمان امت نماز سے غافل ہو جائے، اگر مجھے اس کا شعور ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے نماز کے لیے حاضر ہونا ہے. تو یہ فرد کو بحیثیت فرد دیا گیا حکم ہے. وہ احکام جو جماعت کو بحیثیت جماعت دیے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جماعت کے اندر کوئی جماعت بنا کر ان احکام پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب رسول اللہ نے دے دیا. آپ نے فرمایا ہے مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں اگر کچھ لوگ اپنی جماعتیں بنا کے کھڑے ہوں تو اعتزل الفرق کلھا، ان میں سے ہر ایک کو دیوار پر مارو، اور اگر اس میں تمہیں تردد محسوس ہو تو جا کے کسی جنگل میں پناہ لے لو، وہاں جڑ چبا لو، لیکن اس طرح کی جماعتوں کی بات کی طرف بالکل التفات نہ کرو. تو یہ تو پیغمبر نے جواب دے دیا، اس کے بعد مجھے مزید کیا کہنا.